اسی خدا کی محبت میں آپ سب کی سلام کی ہو۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں آؤں تو خداوند کے لوگ جو ہے پہلے ہی ستائش کرتے ہوئے بڑے ایکسائٹڈ ہوں، پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی حضوری میں ہیں۔ اور جب لوگ کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اگر اکثر ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ چرچ ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگ جو ہے سنجیدگی کو ماتم کے طور پر لے لیتے ہیں۔ یس، دیز مومنٹس آر ریورنس، سنجیدگی کے لمحات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی we have to make joyful noise in his presence۔ اس لیے کوئی چہرہ اترا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ give offering of smile to God، اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہیں I'm glad to see you۔ آپ سب خدا ان کی بیٹیوں کو دیکھ کر، خدا ان کے بیٹوں کو دیکھ کر میرا دل بہت شادمان ہوتا ہے۔ اور ایوری اس بات کی پریکٹس کریں کہ اپنے ساتھ والے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ کمنٹس دیا کریں، آتے ہیں اچھے لگ رہے ہیں بیٹی، اچھی لگ رہے ہو بھائی۔ خداوند کی حضوری میں خداوند نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے آپ کو، اس لیے اس کی تعریف کرنا جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ پارٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی جب جسے کہنا چاہیے کریکشن کی بات ہوتی ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں تعلیمی معاملات میں بات کرنی ہوتی ہے، تو میں پادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج مجھے موقع دیا جائے۔ تو ایسا ہی ایک ایونٹ آج اس لیے چنا گیا کہ یہ منتھ، آپ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ پاسٹرز اپریشیشن کا مہینہ ہے؟ واہ، یو گائز آر ویری ویل انفارمڈ، ہیلیلویا۔ تو اب اس لحاظ سے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس خدمت کو سر انجام دوں، کیونکہ دستور زمانہ یہ رہا ہے کہ بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ خود اپنی ایڈوکیسی کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ اس بات کو معیوب بھی سمجھتے ہیں کہ خود ہی اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کیا چاہیے، کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ میری طرح کی خدمت میں، ڈیکن کی خدمت میں ہیں، ان کو اس طرح کے موقع پر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ تو یہ اچھا تھا، اور جب پادری صاحب نے ہاں کی تو میں بھی جلدی سے اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ میں نے یہ خدمت آج سر انجام دینی ہے۔ میں خداوند سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی میری وجہ سے آج افینڈ بھی نہ ہو، اور میرے منہ سے کوئی ایسی بات بھی نہ نکلے جو کسی کے لیے دکھ کا سبب بنے۔ لیکن تعلیم جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیشہ چبھتی ہے، کریکشن کبھی بھی پین لیس نہیں ہوتی ہے، کریکشن از آلویز لٹل بٹ پینفل، لیکن اگر وہ آپ کو صحیح راستے پر ڈال دیتی ہے تو وہ پین جو ہے وہ ورتھ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو تھوڑی سی مشکل لگے، ایٹ پرسنل لیول آئی کین اپالوجائز اگر میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل جائے، لیکن میں جب خداوند کی حضوری میں ہوتا ہوں تو میری یہ اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ بالکل کشادہ ذہن کے ساتھ ہر قسم کے تعصب کا چشمہ اتار کے اپنے خداوند کی حضوری کا پاس رکھتے ہوئے He is listening every word، اس بات کا احساس کرتے ہوئے جو کچھ میں کہوں وہ ہم سب کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے، کلام مقدس جو اس کو بیان کرتا ہے سب سے پہلے اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ میں کہوں گا وہ سب سے پہلے مجھ پر اپلیکیبل ہے، اور سب سے پہلے اس کا حساب بھی مجھے ہی دینا ہوگا۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہو جو آپ میں سے کسی کو بھی افینڈ کرے۔ تو آج کے موقع کی مناسبت سے، آج پاسٹر اپریشیشن ڈے ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آفس جو ہے یا پروفیشن جو یہ کس طرح سے شروع ہوا۔ پریسٹ ہوڈ جس کو خداوند نے انسٹال کیا،
سب سے پہلا شخص جو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جس کو خداوند نے اس خدمت پر مامور کیا، جو پاسٹر صاحبان، پادری صاحبان سر انجام دیتے ہیں، تو وہ خداوند نے خود اس کو انسٹال کیا۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوئی بات؟ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو رکھ دیا، they were free to do anything and everything، جہاں کا مرضی پھل کھائیں، جو مرضی کریں، اور کوئی پوچھ گیچھ نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا عزیزو۔ ہم دیکھتے ہیں دیکھا کہ خدا نے ان کو باغ عدن میں رکھا اور آدم کے سپرد ایک ڈیوٹی کی۔ وہ کون سی ڈیوٹی تھی؟ وہ باغبانی کرے اور باغ کی نگہبانی کرے۔ اس کا کام صرف یہی نہیں تھا کہ درختوں کو بڑے ہوتا دیکھتا رہے۔ He was responsible, he was accountable، اور اسی لیے خدا نے اسے جب گناہ سرزد ہو گیا تو خدا نے ہوا کو نہیں آواز دی۔ اس کو پتا تھا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ He could have very well asked my daughter what she did، لیکن اس نے اس کو پوچھا جس کو اس نے نگہبان بنایا تھا، یہ تو نے کیا کر لیا ہے؟ سو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا ہی سے خدا نے آدم کو نگہبان کے فرائض سر انجام دیے، اور جو کہانت ہے، جو پریسٹ ہوڈ ہے یا پاسٹر ہوڈ ہے، that's a continuity of that۔ جب ہم دیکھیں گے کہ اس وقت پاسٹرز کی ڈیوٹی کیا ہے، کیونکہ حالات کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح چینجز آتی گئی۔ اب اس بات کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کو پتا نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آتی گئیں، خدا پھر وہ پہلے کیا ہوا پھر کیا ہوا۔ God was aware of it all from the day one، کہ کس طرح سے ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ اسے یہ سب جو اس نے اس کو پلان کیا تھا کہ جب یہ اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو پھر یہ اس طرح سے بات نہیں سنیں گے، پھر مجھے کسی اور طرح سے بات کرنی ہوگی، پھر مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم کا اور خدا کا جو کمیونیکیشن تھی، جو مکالمہ تھا یا گفتگو تھی، وہ روبرو فیس ٹو فیس ہوتی تھی، کوئی درمیانی نہیں تھا۔ اس لیے کہ آدم بھی اپنی پاکیزگی کی حالت میں تھا۔ He dared to see God and he was capable to tolerate his glory۔ وہ اس کے جلال کو دیکھ سکتا تھا، کیونکہ وہاں کچھ نہیں لکھا کہ اس وقت خداوند کس طرح سے آتا تھا، کسی درخت میں سے ہو کے آتا تھا یا کسی جانور کے میں سے ہو کے آتا تھا۔ لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے باتیں کیا کرتا تھا۔ بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ وہ صرف آواز کو سنتے تھے یا کوئی امیج بھی ان کو ملتا تھا، but God was in direct communication with Adam and Eve۔ ان سے بہت ساری باتیں، جن میں سے آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ خداوند نے ان کو تعلیم کیا، جو بعد میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے آدم کو ملا۔ اب ایک مثال ہم لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آدم کے بیٹوں میں سے اگر آدم کو تعلیم نہ کی گئی ہوتی یا اسے سمجھایا نہ گیا ہوتا تو قائن اور حابل کو قربانی کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آدم کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اسے اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی پرستش کے لیے اپنے پاک ہدیہ جات لانے ہیں، اور اس نے یہ بات اپنے بچوں کو بھی بتائی کہ کس طرح کیا چیزیں لانی ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ وہ تو اپنا ہدیہ اس طور پر ہی لایا جیسا خداوند نے جو پرسکرائب کیا تھا، لیکن قائن نے ہدیہ تو لیا لیکن اپنی چوائس سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ان سے بات کرتا تھا ان کے باپ کے، جس سے انہوں نے یہ رسم سیکھی کہ کس طرح سے انہوں نے قربانی کرنی ہے، اور یہ بھی پریسٹ ہوڈ کی کنٹینیوشن تھی کہ یہ خدمت خدا نے کاہنوں کو سپرد کی تھی۔ تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ ہر شخص آدم کے بعد، ہر باپ اپنے گھرانے کا نگہبان تھا، اور اس کے پاس دنیاوی
ڈیوٹیوں کے علاوہ ایک پریسٹلی ڈیوٹی بھی تھی کہ وہ اپنے گھر کی نگہبانی کرتا تھا. اب وہ اپنی بیٹیوں کی نگہبانی کرتا تھا, اپنے بیٹوں کی خیال رکھتا تھا, ان کی تربیت کرتا تھا. کہانت کا ذکر پیدائش کی کتاب میں آگے چل کر اس وقت آتا ہے. اب آپ دیکھیں کمیونیکیشن کا یہ سلسلہ جو جاری ہے. ابراہیم سے بھی خداوند نے کلام کیا. اب یہاں بھی کوئی اور واسطہ نہیں ہے. لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا. کوئی یہ نہیں لکھا کہ وہ کس طرح ظاہر ہوا, کس طرح ہوا. لیکن آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کو کہ خدا ابراہیم سے خواب اور رویا میں بات کرتا تھا. کیونکہ آدم کی جو جسم کے کرپٹ ہونے کے بعد انسان میں یہ برداشت نہیں رہی تھی کہ وہ جلالی بدن کو دیکھ سکتا یا جلالی اس کے جلال کو دیکھ سکتا. تو اب خداوند نے اس لیے کہ ابراہیم اسے دیکھ کر ہلاک نہ ہو جائے, اس نے اسے خواب اور رویا میں بات کی. انسٹرکشنز نہیں بدلی. انسٹرکشن دینے والا خدا لا تبدیل ہے, وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا, نہ بدلا ہے. لیکن کس طرح سے وہ بات کر سکتا ہے وہ انداز بدل گیا. خواب اور رویا میں بات کی. اب یہاں دیکھیں, یہاں تک جو ہے بات دو اشخاص کے درمیان ہے. سلسلہ آگے جا کے تھوڑا چینج ہو جائے گا. ابراہیم نے جب خداوند نے اسے برکت دی, جب اس نے فتح حاصل کی, لوط کو چھڑا کے لے آیا, اپنے ساتھیوں کو چھڑا کے لے آیا, تو یہاں پہ پہلے شخص کا ذکر ملتا ہے جس کو کاہن کہا گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور لوگوں کو بھی خدمت میں رکھتا تھا ابراہیم کے علاوہ. اور یہ شخص ہے ملک صدق. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا. آگے اور بھی کہانت دوسرے لوگوں کی, دوسرے مذہب کی کہانت ہے. پوتیفار کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھی کاہن تھا. لیکن خدا تعالیٰ کا کاہن کون تھا؟ ملک صدق. اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے مسیح خداوند کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ تو لاویوں کی کہانت کے طور پر نہیں بلکہ ملک صدق کے کاہن کے طور پر اب تک کاہن ہے. اب یہاں پہ خدا کی کمیونیکیشن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ رہتی ہے. اب آگے جب جا کے دیکھتے ہیں سلسلہ بڑھ جاتا ہے, لوگ قوموں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب انسان جو ہے وہ اس نے اب چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے. وہ سوچنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں اس نے ایسے ہی بنا لیا ہے, خدا نے بات کیا کہ نہیں. اس لیے جب خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا تو اس نے کہا میں کون ہوں, وہ میری کیوں سنیں گے. جب موسیٰ کو خدا نے کہا جا کے ان کو کہا کہ میں تمہارا چھڑانے والا ہوں, میں تمہیں لے کے جاؤں گا, ہوا یہاں. اب یہاں پہ خداوند کو کچھ ظاہری انتظام کرنے پڑے تاکہ تائید خداوندی کا یقین ہو جائے. مطلب جو کہنے والا کہہ رہا ہے وہ خداوند کی تائید سے کہہ رہا ہے. خداوند نے موسیٰ کو بہت سارے معجزات بخش دیے, کیونکہ اگر وہ ایسے نہیں سنیں گے تو دکھاؤ کہ یہ کام جو ہے میں کرتا ہوں اور یہ میں خدا کے حکم سے کرتا ہوں, اس لیے میں تمہیں چھڑا کے بھی خداوند کے حکم سے ہی لے جاؤں گا. آگے ہم بڑھتے ہیں. موسیٰ دیر تک یہ خدمت انجام دیتا رہا. اب دائرہ کار جو ہے وسیع ہو گیا ہے. بات اب دعا تک نہیں رہی, بات اب احکامات پہنچانے تک نہیں رہی, بات اب کہاں پہ پہنچ گئی ہے؟ اب ان کو گائیڈ کرنے پر بھی آ گئی ہے, ان کی رہنمائی کرنے پہ بھی آ گئی ہے, ان کی نگہبانی کرنے کی بھی آ گئی ہے. اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ موسیٰ کے لیے جو ہے وہ بہت سارے مسائل بھی تھے, اور وہ بیک وقت ایٹ لیسٹ 3 جو ہے وہ
عہدے جو ہے ان کی خدمت سر انجام دے رہا تھا. وہ نبی تھا، وہ کہانت کا کام بھی سر انجام دیتا تھا، وہ جج کا کام بھی کرتا تھا. آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس کے سسر یترو نے دیکھا کہ یہ سارا دن لوگ لائنیں بنائے ویٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس سے اپنے فیصلے کروائیں، تو اس نے اسے کہا کہ یہ کیا تو نے شروع کیا ہوا ہے؟ نہ تو لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور نہ تجھے کوئی آرام سکون ملتا ہے. بات بڑی قابل قدر بات کی، دنائی کی بات کی. خداوند نے اس کا یہ سلوشن دیا کہ تو اب 70 لوگوں کو چن لے. اب دیکھیں یہاں پہ آ کے پھر تائید خداوندی کا سلسلہ تبدیل ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ موسیٰ تک انہوں نے یقین کر لیا تھا، اس کے معجزات کی وجہ سے، اس کے جو کچھ وہ کہتا تھا وہ اسی وقت سنا جاتا تھا. انہوں نے یقین کر لیا کہ definitely he has been appointed by God to get us out of the Egypt. لیکن اب کیا ہوا؟ اب 70 لوگوں کے لیے کہا گیا. اس وقت سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ خداوند کے لوگ بزرگ مل کر اگر کسی شخص کو پریسٹلی خدمت دینی ہے تو اس کو مسا کرنا شروع کریں. تو یہاں پہ ان 70 شخصوں کو یا قبیلے کے سرداروں کو رہنمائی کرنے کے لیے چنا گیا اور ان کو مسا کیا گیا. یہاں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ 3 قسم کے عہدے جو ہیں وہ ہمیشہ مسا کر کے، مخصوص کر کے ہی دیے گئے. ایک کہانت، کاہن کو مسا کر کے کاہن بنایا جاتا ہے. نبی کو نبی مسا کر کے نبی بناتا ہے، اور بادشاہ کو بھی کاہن یا نبی ہی مسا کرتا ہے تاکہ وہ بادشاہ بنے. یہ تینوں منصب بہت کم نظر آئے ہیں جو ایک ہی شخص میں تینوں منصب کہیں کٹھے ہوئے ہوں. بادشاہی، کہانت اور عادل اور منصف کے ہوتے ہیں. یہ لگتا ہے میں تاریخ کا سبق دے رہا ہوں، زیادہ بہت حوالے نہیں دوں گا، لیکن چونکہ یہ آپ نے یہ سارا کچھ کہانی کے طور پر سنا ہے اس لیے میں اس کو ان کے حوالہ جات کی طرف نہیں جا رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. یہ تینوں عہدے ہمیں آگے جا کے سیموئیل نبی میں نظر آتے ہیں. وہ اسرائیل کا انتظام بھی کرتا تھا، وہ کہانت کی خدمت بھی کرتا تھا، قاضی تھا اور بادشاہی کے اختیار بھی رکھتا تھا. اس وقت خداوند یہ تینوں خدمتیں اس سے لے رہا تھا، اور یہاں پہ اسرائیل کو اس وقت یہ سوجی کے بادشاہ دوسرے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھی علیحدہ بادشاہ چاہیے. He was very unhappy with this decision، لیکن خداوند کے آگے بات رکھی تو پھر اسرائیل کو پہلا بادشاہ ساؤل ملا. یہ سلسلہ آگے جا کے ہمیں صرف ایک اور شخص میں نظر آتا ہے پرانے عہد نامے میں، وہ ہے ایلیا کے پاس. اس پر بھی 13 انائٹنگ تھی. وہ بلکہ وہ جا کے بادشاہوں کو بھی ریبیوک کرتا تھا. اخیاب کی اور اس کی دشمنی چلتی رہتی تھی اس لحاظ سے، کیونکہ وہ جا کے اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ کہتا تھا کہ تو نے کیا کیا. اس کے بعد یہ مسا میرے اور آپ کے خداوند میں نظر آتا ہے جو ابد تک کے لیے ہے. کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ ہمارا ابد تک کاہن ہے، سردار کاہن ہے. اب قربانی اس نے پیش کر دی، اس قیمتی خون کی وجہ سے اب بروں اور جانوروں اور بھیڑوں اور مینڈوں کی قربانی ہم پر واجب نہیں رہی، کیونکہ اس نے ایک ہی دفعہ اپنے خون سے ہمیں خرید لیا اور اس قربانی کو ابد تک کے لیے دے کر
یعنی ان کے لیے بھی جو ابھی ہمارے ہزاروں سال بعد آئیں گے، ان کے لیے بھی جو ہم سے ہزاروں سال پیچھے تھے، ان سب کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر کے تو یہ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دیا کہ اب ہمیں جانوروں کی قربانی اور جانوروں کے خون سے قربانی دینے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب یہ انائٹنگ کس کے اوپر ہے؟ مسیح خداوند کی وجہ سے ہم اس تیری انائٹنگ کے حقدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پریسٹ ہوڈ اب جو ہے وہ اس طور پر آ گئی کہ کوئی شخص بھی اپنے طور پر اپنے خاندان کا سربراہ اور نگہبان ہوتا ہے، اور وہ اس خاندان میں کہانت کی ذمہ داری کو سر انجام دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آفس ہے جس میں بہت ساری خدمتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ جو شخص بس یہاں آ کے کلام دیتا ہے بس وہی کاہن ہوتا ہے۔ نہیں، اگر آپ لیویٹیکل کاہنوں کا سلسلہ، لاویوں کی کہانت کا سلسلہ دیکھیں تو جو ذبح کرتے تھے وہ بھی کاہن تھے، جو قربانی کو تیار کرتے تھے وہ بھی کاہن تھے، جو آگ جلاتے تھے وہ بھی کاہن تھے، جو ہیکل کو صاف کرتے تھے وہ بھی کاہن تھے۔ لیکن ایک شخص جس کو سردار کاہن کہتے تھے وہ ان سب کا انچارج ہوتا تھا، نگہبان ہوتا تھا، اور اس کو سردار کاہن کہتے تھے یا چیف پریسٹ کہتے تھے۔ اب چلتے ہیں نئے عہد نامے میں۔ نئے عہد نامے میں مقدس پولس نے پریسٹ کا لفظ یا پاسٹر کا لفظ استعمال کیا ہے، ایلڈرز کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اوورسیئرز کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو کہنا چاہیے ارتقاء ہے وہ چلتے، اور یہ انتظامی وجہ سے ہوا ہے۔ بائی دی وے، اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ خدا کو پتا نہیں تھا، خدا کو پتا تھا۔ یہ ساری تبدیلیاں جو ہوئی ہیں یہ کس لیے ہوئی ہیں؟ انتظامی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ اس وقت پوری زمین پر اگر ایک ہی کاہن ہوتا تو کس کو انڈیویجولی وہ موقع دیتا، کس کو وہ کہتا، کس کو وہ ریپریمینڈ کرتا، کس کی تنبیہ کرتا، کس کی تربیت کرتا؟ کروڑوں نہیں اربوں اب انسان ہو گئے ہیں۔ تو یہ انتظامی طور پر خدا کی پسندیدہ طریقے پر ایسا ہوا کہ اب جو کہانت ہے، پریسٹہڈ ہے، وہ خداوند کے لوگ، خداوند کے کاہن مل کر کسی شخص کو اس رتبے پر فائز کرنے کے لیے مسا کرتے ہیں، اور یہ منصب اب بھی جو ہے وہ مسا کے ساتھ منسلک ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، دنیاوی طور پر علم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن جو سب سے بڑی کوالٹی جو مسا کے لیے چاہیے وہ خداوند کا ممسوح ہونا ہے۔ اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص عمر میں چھوٹا ہے تو وہ پاسٹر انچارج نہیں ہو سکتا یا پاسٹر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت پہلے جب میں خود 22 یا 23 سال کا تھا تو میں نے اپنی ہی عمر کے ایک پادری صاحب کو میسج دیتے سنا، اور جب اس کو بلایا تو وہ میری بہن کہہ رہی تھی اپنے بزرگ پاسٹر کو بلاتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا وہ میرے سے بھی چھوٹا تھا تو مجھے ہنسی آئی کہ یہ بزرگ کس طرح سے ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب خداوند نے سمجھ لی تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ بزرگی مسا کے سبب سے ہے، یہ بزرگی عمر سے ریلیٹڈ نہیں تھی۔ he was very young، مطلب وہ میری ہی ایج کا زیادہ سے زیادہ، he was fresh out from seminary، اور خدا ان کا بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے کلام پیش کیا۔
لیکن جس طرح سے جو انہیں بلایا کہ اب ہم اپنے بزرگ پاسٹر کو، تو میں سوچ رہا تھا کوئی بڑے میاں ہوں گے، داڑھی اگر ہوئی تو سفید ہوگی، بال تو کم از کم آدھے جا چکے ہوں گے. مطلب وہ میری جو پرسپشن تھی وہ یہ تھی. بٹ ہی واز ویری ینگ. جو یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ اس بات کو مت بھولیں کہ کہانت مسا سے منسلک ہے، اور کسی بھی چرچ میں جو پاسٹر ان چارج وہ ہوتا ہے جس کو لوگ مسا کرتے ہیں، اور وہ اس تمام خدمت میں ہر باتوں میں ذمہ دار ہوتا ہے. He is accountable to every single person of us. آگے کبھی خداوند نے موقع دیا تو آج ہم اس بات پر ہی رکھیں گے کہ خداوند کے کہن، اس کی خدمت، اور اس کے بعد why he should be appreciated، کہ ان کو کیوں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو واپس اپنی بات پر آتا ہوں. priesthood is not related with the age. بزرگ کاہن، بزرگ پاسٹر صاحبان لیڈ پاسٹر کو اسسٹ کر سکتے ہیں، انڈیویجول طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک چرچ میں ایک وقت میں ایک ہی لیڈ پاسٹر ہوتا ہے. اور وہ ہماری طرح اگر ہو تو پادری صاحب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، ڈو آئی سبمٹ ٹو یو، جب پریسٹ کی بات آتی ہے. انتظامی طور پر میں اپنی پوزیشن کو یوز کرتا ہوں. بہت سارے ڈیسیژن جب میں نے لینے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. لیکن پریسٹلی خدمت کے لیے جب کوئی بات ہوتی ہے تو بلکہ میں تو یہاں تک پسند کرتا ہوں کہ میں جب دعا کروں تو میں تھوڑا نیچے ہوں. آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ میں اکثر پریئر کرتے وقت نیچے رہنا پسند کرتا ہوں. جسٹ اے سمبل آف سبمیشن، کہ کہن جو انائٹڈ ہے، جس کو ہم سب نے مل کر خداوند کے لوگوں سے متفقہ طور پر اس کلیسیا کے سربراہوں کے ساتھ مل کر مسا کیا ہے تاکہ وہ کاہن ہو اور ہم سب کے لیے کہانت کی خدمت کرے. اس لیے ایچ اینڈ ایوری باڈی ہیو ٹو سبمٹ ٹو ہم. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کیوں ہمیں سبمیشن اختیار کرنی ہے، اور کیوں آج جو بات ہو رہی ہے کہ اپریشیٹ کیوں کرنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان سے، تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، ان سے حساب لیا جائے گا. یہ روحوں کے نگہبان ہیں. بڑی مشکل بات ہے. ایک ایک روح کا، میں راستے میں جب آ رہا تھا تو ریحانہ اور میں یہ بات شیئر کرتے آ رہے تھے کہ میں تو اپنا ہی ذمہ دار ہوں، لیکن کاہن اپنا اور ان سب کا ذمہ دار ہوگا. He is accountable for them. اس لیے ضروری ہے کہ خداوند کے خادموں کو اپریشیٹ کیا جائے. کلام مقدس ہمیں آگے جا کے کہتا ہے جو اس خدمت میں ہیں وہ دو چاند عزت کے لائق سمجھ جائیں کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں. یا ایک دنیاوی مثال دی گئی ہے کہ مزدور مزدوری کا حقدار ہے. دائیں چلنے والے جو لوگ کھیتی باڑی کے کام سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ دائیں طرف جو بیل ہوتا ہے اس کو زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا منہ کبھی نہیں باندھتے. اگر وہ جاتے جاتے کچھ کھاتا جائے تو he is allowed to do that. اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ he spend all his energy to serve his master. کاہن بھی اپنی ساری قوت خدا کی خدمت کے لیے، میرے اور آپ کی بہتری کے لیے. کبھی مجھے پتا بھی نہیں ہوتا، پوچھے پادری صاحب کہاں ہو، تو پادری صاحب کہیں کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں 11 بجے. میں عام طور پہ سو رہا ہوتا ہوں. سو کر بہت سارے اس لیے بھی خداوند کے خادموں کی، آپ کے جو اپوائنٹڈ کاہن ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کبھی آپ نے غور کیا ہے بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں انوالو ہوتے ہیں. ٹیچرز، ہمارے ڈاکٹرز،
پیرنٹس، بچے، گرینڈ چلڈرن، جیسے جیسے ہم بڑھتے جاتے ہیں. لیکن ایک شخص ایسا ہے، وہ پیدائش سے لے کر قبر تک جانے تک ہر شعبے میں ہمارے ساتھ انوالو ہوتا ہے. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، بپتسمہ دینے کون آتا ہے؟ ذرا اونچی بات سے کہیں، پادری صاحب آتے ہیں نا. اب وہی بچی یا وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب پادری صاحب آپ کو کہتے رہتے ہیں اس کو سنڈے اسکول بھیجو، اس کو سنڈے اسکول بھیجو، اس کو یوں سکھاؤ. خدا ان کا شکر ہے پڑھے لکھے ماں باپ خود بھی سوچتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو پاسٹر جو ہے وہ آپ کو کہتے رہتے ہیں میں نے اس کو خداوند کے لیے مخصوص کیا تھا، میں نے اس پر سلیب بنا کر اس پر مہر کی تھی یسوع کی. یو نیڈ ٹو برنگ ہم دیئر. وہ ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں. اب لیسے 20 لوگ، چھوٹی سی بات، 20 لوگوں کو یہ بچوں کو بپتسمہ دیا پادری صاحب. اب ان 20 بچوں کے لیے وہ ہر دفعہ سوچتے ہیں اچھا کون سا والا ہے جو اب اس بات کے قابل ہو گیا ہے کہ اب اس کو آگے لے کے آنا ہے. پھر اب انہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں مخصوصیت کی تعلیم دے، اس کے بعد بیپٹزم کی سروس. اب پھر اگلا لمحہ آتا ہے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کون سا پادری جو ہے اس کو کہیں کہ وہ اس رسم کو کرے. یہاں پہ تھوڑا سا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہمارے پاس وہ آفس نہیں ہے رجسٹریشن کا جو اسٹیٹ دیتی ہے، تو پھر ہم ایسے پادری کو ڈھونڈتے ہیں جس کے پاس رجسٹریشن کی اتھارٹی بھی ہو. غرض قبر میں اتارنے کے لیے بھی لاسٹ آفیسر جو ہے وہ پادری ہی کرتا ہے. تو جو شخص اتنا انوالو رہتا ہے ہماری زندگی میں، he deserved to be honored, he deserved to be respected. For these two very facts، اگر آپ ساری باتوں کو بھول جائیں، تعلیم والے حصے کو بھی بھول جائیں، صرف اس بات کو یاد رکھیں مجھے صرف میرا حساب دینا ہے. پادری صاحب کو ہم سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ چھپ چھپ کے یہ کام کرتا تھا اور تجھے تھوڑی سی کچھ سو تھی، کبھی اس کو پرسو کر کے کہا کہ بھائی سگریٹ پینا بھی جو ہے نشہ ہے. کوئی بھی جو بے روی ہے، جس کلیسیا میں وہ لوگ جاتے ہیں، پاسبان سے اس کا حساب لیا جائے گا. اب تھوڑا سا ایک حصہ اور ہے، ٹائم ہو تو نہیں گیا، 1 بجے شروع کیا تھا میں نے، آج میں نے کہا تھا میں نے 20 منٹ میں ختم کرنا ہے، 5 more minutes، کیونکہ باقی لوگوں کو بھی آج مجھے پتا ہے بہت ساری بیٹیاں بہت ساری بہنیں چاہتی ہیں، تو میں ان کو آنر کرتے ہوئے میں اپنا 30 منٹ سے 20 منٹ پہ کرتا ہوں تاکہ ان کو موقع ملے. لیکن کچھ انتظامی باتیں، کیا ایک کلیسیا میں ایک سے زیادہ پاسٹر ہو سکتے ہیں؟ یس، دیر کوڈ بی ملٹیپل پاسٹرز. خداوند نے اس لیے خدمت کو ڈیوائیڈ کیا ڈیکنس کے طور پر، بزرگ پاسٹرز جو ہیں. اب یہ منصب کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے، تو کہانت جو ہے اس میں ریٹائرمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. جیسے یسوع مسیح اب تک کاہن ہے، اگر آپ ممسوح ہو گئے ہیں آپ زندگی بھر کے لیے ممسوح ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خدمت کا حصہ تبدیل ہو جاتا ہے. جس شخص کو انسٹال کیا جاتا ہے کسی چرچ میں، وہاں کی کہانت کی ساری ذمہ داری اس شخص پر ہوتی ہے. انتظامی طور پر وہ بہت ساری باتیں شیئر کر سکتا ہے. مجھے کوئی حصہ دے دیا، جیسے مجھے پسند ہے میں سنڈے اسکول ٹیچ کروں، تو میں نے سنڈے اسکول ٹیچ کرنا شروع کر دیا. تیموتھیوس کے بارے میں لکھا ہے وہ کیا کرتا تھا، سوری اس کے اسٹیفنس کے بارے میں. اسٹیفنس کیا کرتا تھا؟ کھانا وہ ڈیکن تھا، کھانا پکاتا تھا. He was serving. He was in priestly ministry. اس طرح سے اور بھی بہت ساری جو ہے وہ اس خدمت کا حصہ ہے جو ایک شخص واقعی طور پر نہیں کر سکتا ہے. تو اب
انتظامی طور پر اس خدمت کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن کہانت کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ اس پاسٹر پر ہوتی ہے جس کو اس چرچ میں انسٹال کیا جاتا ہے۔ اس میں دو لوگوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، اس میں 3 قوتیں ہیں جو شامل ہوتی ہیں۔ گاڈ ہمسیلف جو کسی شخص پر ریویل کرتا ہے کہ اس کی کالنگ ہے، انتظامی منسٹری جس کے تابع اس نے کام کرنا ہے، اور ان سب سے امپارٹنٹ جو لوگ اس شخص کو اپنا کاہن تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہاں 1-2 کی بات نہیں ہوتی، ایک ساری اٹس ناٹ تھرو دا ڈیموکریسی بائی دا وے۔ خداوند کی کلیسیا کے لوگ جب کسی شخص کو مقرر کر لیتے ہیں تو ایک شخص کی ناپسندیدگی سے یا پسندیدگی سے اس کو ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، تاوقت کہ کوئی ایسی چیز جو اس کو کہن ہونے کا اہل ثابت نہ کرے اس شخص میں پائی جائے، یو کین ناٹ ڈسمس اے پریسٹ۔ کہن، نگہبان، پاسٹر، اس کو آپ اس طور پر نہیں کہ آج مجھے وہ پسند نہیں ہے یا اس نے میرے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے جو حقیقت میں خدا کے کلام سے تھی، تو اس لیے میں تحریک چلانی شروع کر دوں کہ پادری تبدیل کر دیو، یہ دہ یقی لیاندہ ہے سارا وقت توبہ لیاندہ رہندہ ہے، پادری نہیں چنگا، اور کسی پادری نو لیا جڑا توبہ شوبہ دی گل نہ کرے، بس 10-15 گیت گوایا کرے تے کلام دے انج تو دے پہ جڑا کسی نو سمجھ نہ آئے، بس تسی اپنا سنو شور شار سن کے تے گھر چلے جاؤ۔ نو ان ایٹیٹیوڈ سے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اگر خداوند کا خادم خدا کے کلام کے مطابق آپ کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اٹس گوئنگ بی آلویز پینفل، لیکن آخر میں وہ بھلائی پیدا کرتی ہے۔ ٹیک اٹ فرام ورڈ آف گاڈ۔ اس کا سنانے والا شخص جو وہ بدل گیا ہے، بات خداوند کے کلام کی کہہ رہے ہیں۔ اب خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اب پادری صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جب بھائی یارف بولے تو پھر گناہ نہیں ہے، اٹس گوئنگ ٹو بی سن اگین، وہ کوئی بھی بولے۔ تو اب اس طرح کی توقع کرنا کہ موڈیفائی کر دیا جائے ان چیزوں کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وی ڈونٹ ہیو دیٹ اتھارٹی، وہ لا تبدیل ہے۔ اگر کوئی کوشش کرتا ہے، گاڈ ہمسیلف انٹروین، وہ اس شخص کو یا تو تبدیل کر دیتا ہے یا پھر اسے ہٹا ہی دیتا ہے اس کے منصب سے۔ اس لیے یہ باتیں جو کلیئر کرنی تھی مجھے آج وہ یہ تھی کہ یس وی کین ہیو مینی پاسٹرز۔ خدا ان کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بزرگ پاسٹر بھی ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، دے ہیو سروڈ دیئر منسٹری، خدا ان کی خدمت میں پورے زور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ انہوں نے یہ خدمت سر انجام دی۔ We will always recognize, we will always look for the blessing from them۔ جہاں رہنمائی کی ضرورت ہو وہاں بھی ہوں گے، لیکن جو انتظامی امور ہیں اس کلیسیا کے، وہ اس وقت کے اس کاہن کے پاس ہیں جس کو، جو ہماری کانگریگیشن ہے اور اس آرگنائزیشن جس کے ہم تابع ہیں مل کر انسٹال کیا ہے۔ یہ مسا کی بات ہے۔ آپ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ منصب مسا سے شروع ہوتا ہے۔ اب خداوند کا خادم انتظامی طور پر اور لوگوں کو بھی مسا کر سکتا ہے۔ یہ گنجائش خداوند کے کلام میں رکھی گئی ہے کہ آپ مسا کر کے ڈیکن بنا سکتے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم اس بات کے لیے بھی اوپن ہے کہ صرف آدمی نہیں، خواتین بھی ڈیکنس کی خدمت سر انجام دے سکتی ہیں، لیکن یہ سب پاسٹر انچارج کے تابع ہوتا ہے۔ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ فار آل آف اس اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو۔ اب آ جائیں کہ اپریسیشن تو ہم نے دیکھ لیا کہ کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں، وہ اپنی مزدوری کے بھی حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہے جو ہم اپنے پاسٹر کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں؟
میں جب نیٹ دیکھ رہا تھا تو مختلف طریقوں میں کسی نے کہا جی گفٹ کارڈ دو، کسی نے کہا جی ڈنر پہ لے جاؤ، کسی نے کچھ کہا. یہ ساری باتیں میں بھی خوشنودی لاتی ہیں، خوشی لاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کلیسیائی طور پر کرنی ہے. ان میں سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا وہ ہونی چاہیے، وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. Everybody have to be accountable to pastor، کیونکہ وہ میرا خدا کے سامنے accountable ہے. تو اب جس اتنی بڑی ذمہ داری کو وہ لے رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی انڈیویجول لیول پر خدا ان کے خادم کے accountable رہیں. اب تھوڑی پینفل ہوتی جائیں گی باتیں، کچھ لوگ کہیں گے جی بھائی کیا ایسی باتیں کر رہا ہے جو مشکل ہے. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خدا ان کے کلام سے باتیں لی گئی ہیں. اب کبھی ایسا ہو کہ آپ کو بلایا گیا ہو قربانی کے وقت اور چھری والا چھری بھی گھر بھول آئے اور سارے لوگ ویٹ کرتے ہوئے اور بھائی صاحب جڑے نے آمدے نے 2 گھنٹے بعد چھری لے گئے، بیچارے جانور نو بھی مصیبت ہے، بہن والے نو بھی وقت. سب سے اچھی بات جو آپ اپریسیشن کے لیے کر سکتے ہیں، جب خدا ان کا خادم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئے تو اسے یہ بینچ بھرے ہوئے ملے. پیچھے بیک ویٹ نہیں کرتا، تھوڑے جے ہور لوگ کی آ جان تو میں میسج شروع کرا، تھوڑے جے ہور آ جان تو پھر میں میسج شروع کرا. میرے خیال میں یہ سب سے بڑی اپریسیشن ہوگی کہ وی اسٹارٹ کمنگ آن ٹائم. آپ کو آ کے 5 منٹ ویٹ کرنا پڑ جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم ویٹ کرواتے ہیں پادری صاحب کو، بھائی صاحب اب پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ دفعہ میں کہہ رہا ہوں یار اب ارے بھائی لوگ تو ابھی آئے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے انہوں نے کھانا تیار کیا ہوتا ہے وہ کھانے والے تیار نہیں ہوتے، کھانا گرم ہو گیا تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. یا آپ مڈل آف دا میسج آتے ہیں، آپ نے آدھا والا حصہ سنا، جو پہلے والا حصہ تھا جو خداوند کے احکامات کا تھا وہ آپ نے سنا نہیں ہے. بعد میں کہا جی پادری صاحب دنوں لالا کے سانوں گلاں کرنے سن. اب اس لیے ہوا کہ کیونکہ آپ نے پہلا والا سنا ہی نہیں ہے، جہاں سے شروع کیا وہ بات آپ نے سنی نہیں ہے. آپ نے اس وقت کہا سنا جب پادری صاحب اس کی سزا کی بات کر رہے تھے، اس گناہ کی، جب آپ پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، جب آپ نے کہ فلاں شخص ہے جو اس نے ایسا کیا تو اس کے کیا سبب ہو گیا. اب آپ نے وہ والا حصہ سنا جس میں سزا کی بات ہو رہی تھی. اب وہ تو خدا کے کلام نے منع کیا، لکھا ہے جب میل آلال ہو تو اس کی طرف دھیان بھی نہ کر. جب وہ حوالہ پڑھ رہے تھے وہ سنا نہیں ہے تو کہتے ہیں جی اتنے نہیں جانا، پادری صاحب تے ہر گل تو منع کر دے. اس لیے جب آپ پوری بات سنیں گے اس کے کانٹیکسٹ کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پادری صاحب نے یہ بات خود اپنے طور پر نہیں گھڑی ہے، بلکہ پادری صاحب نے خداوند کے کلام سے کہی ہے. جیسے جو عام طور پر ہمارے پادری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سارے ہم توبہ لے آندے رہندے ہیں. اب وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب پادری صاحب آگے چل گئے ہوتے ہیں، جب وہ خداوند کے کلام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا جہالت کے وقتوں سے پردہ پوشی کر کے اب ہر جگہ حکم دیتا ہے توبہ کرو، توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. وہ آپ نے سنا نہیں ہے، وہ کہنے پادری صاحب ہی بس پادری صاحب ہی توبہ لے آتے. نہیں، پادری صاحب نہیں کہتے ہیں، خداوند کا کلام کہتا ہے. اس لیے وقت پر آئیں تاکہ مکمل بات آپ تک پہنچے. اور میرے ذاتی طور پر خیال میں یہ سب سے زیادہ اپریسیشن کی بات ہے کہ ہم احتراماً، اب دنیا کے لوگ دیکھو چیف گیسٹ پتہ نہیں کب آتا ہے، لوگ جا کے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، اور جس شخص نے آ کے آپ کو تعلیم دینی ہے اور وہ کس کا ریپرزینٹیو ہے؟ آلمائٹی گاڈ کا ہے. اور اس کو آپ کہتے ہیں جی ہم آئیں گے جب ہمارا جی چاہتا ہے. آپ ویٹ کرتے رہو کہ 50 لوگ ہوئیں گے تو پھر آپ بولنا شروع کر گئے. وی ہیو ٹو کم آن آور اون وے. اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں
اور اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ جب ہم کسی خاص وقت اپریشیشن کی وہ کرتے ہیں بات، تو ہم اس میں بھولتے نہیں ہیں. جیسے آج بھی جتنے بھی خداوند کے خادم ہیں وی گونا ریکگنائز دیم، لیکن جو میجر پورشن آف اٹ ہے وہ اس کاہن کو جاتا ہے جو پریسٹ انچارج ہوتا ہے. تو یہ کہ انتظامی طور پر ہمیں اس کے ہی تابع رہنا ہے. میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا جہاں پہ اور بزرگ پاسٹر ہیں، جب وہ پاسٹر انچارج بنا دیتے ہیں، لیڈ پاسٹر بنا دیتے ہیں، تو وہ پھر پیچھے رہ کر خدمت کے کسی اور حصے کو کرتے ہیں. بلکہ میں نے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پھر اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ بچوں کو برکت دیتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک مشاہدہ جو میں نے اپنی کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ کیا، پاسٹر جو کے his own father لبرٹی بائبل فیلوشپ میں پاسٹر مائیکل پرساد سالوں تک خدمت کی. اب وہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیش کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ ایسے وہ کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ایک شاگرد کو بیٹھنا چاہیے. It amazes me that person never took learning plate out of his forehead. وہ آج بھی ایک خدا کے کلام کے طالب علم کے طور پر آتا ہے. اس طرح میں نے ستون حق کا جو مدر چرچ ہے، وی برانچ آؤٹ فرام دیم، کیلوری اسمبلی آف گاڈ میں جب پاسٹر سنگھ کی ڈیتھ ہو گئی تو پاسٹر حنیف باکس کو انسٹال کیا گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ کتنے سارے سینئر پاسٹر ہوتے، وہ سارے بیچارے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. اور جو بات میں دیکھتا تھا کہ they were so actively listening. پاسٹر حنیف باکس جو ان سے ینگ تھے، اور بھی بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے جب لیڈ پاسٹر جو ہے وہ ینگ بھی ہو تو جو اس کلیسیا کے پاسبان ہے وہ خدمت سے ریٹائر نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز بدل جاتا ہے. اور کلیسیاؤں نے یہ طریقہ کار کلام مقدس سے سیکھا ہے. ہمارا کاہن اعظم اب خداوند یسوع ہے. اب پاک روح کے وسیلہ سے خدا بات کرتا ہے، تائید کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی لیڈ پاسٹر ہوتا ہے جو ایک کلیسیا میں نگہبان کی خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے. اور جب ہم ایسے کہتے ہیں کہ جب ہم اپریسیشن کی بات کرتے ہیں تو میرے ذاتی خیال میں میجر پورشن جو ہے وہ اس پاسٹر کا ہی ہوتا ہے جس کو ہم نے ایکٹیولی مسا ہوتے دیکھا، انسٹال ہوتے دیکھا، اور خداوند کی کلیسیا کے لوگوں نے مل کر انہیں مخصوص کر کے کسی بھی کلیسیا کا پاسبان ٹھہرایا. میرا وقت پورا ہو گیا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند ایسا موقع لائے جب پاسٹر طارق پیچھے بیٹھے ہوں اور یہاں سے ہی کوئی خادم ابھرے، میری بیٹیوں میں سے، میرے بیٹوں میں سے، اور یہ مثال قائم رکھنے کے لیے خداوند پاسٹر طارق کو تیار کرے کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوں اور جب لوگ نکلیں تو وہ ان کو برکت دیں، جب بچے آئیں تو وہ ان کو دعا دیں، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. مطلب یہ بھی پتا چلے کہ ہاؤ کتنے تابع داری ہم میں ہے کہ ہم صرف اس لیے تو نہیں جاتے ہیں کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے یا میں نے کنڈکٹ کرنا ہے. یہ ساری خدمتیں ایسوسیٹ ہیں پاسٹر کی خدمت سے. ہر شخص کہانت کی کچھ ذمہ داری سر انجام، جو کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو بجانے والے ہیں. بلکہ میں نے ایک کنزرویٹو کلیسیا کو دیکھا، وہ کوائر میں بھی نہیں آنے دیتے ہیں واٹر بیپٹزم کے بغیر. وہ کہتے ہیں یہ کہانت کا حصہ ہے. اگر آپ لیویٹیکل خدمت میں دیکھیں تو بجانے والے لاوی جو ہوتے تھے وہ کہانت میں ہوتے تھے، ان میں سے کوئی بھی کسی وقت کوئی ڈیوٹی سر انجام دے سکتا تھا. تو اب تھوڑی سی لبرٹی جو ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی پاک روح کے وسیلے سے میں آزادی ہے، انجوائے دیٹ.
لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ somebody is responsible for all this and he deserves to be respected and honored. Amen.